بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزاد اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزاد اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کے نسات کوئی کیسے ہی غم
آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاعری تجھ کو رضا مسلم ملک سخن کی شاعری تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والإکرام معزز و محترم سامعین کرام بزرگوں دوستو حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات واسطے درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ سونے آقا سونے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے محترم جمادی الاولیٰ دا مہینہ جاری و ساری ہے اور ساڑھے بیان دا اج موضوع میرے آقا دا ایک مشہور معروف جملہ کئی احادیث نے وچ میرے آقا نے فرمایا فلیس منی وہ ہم میں سے نہیں فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں وہ ہم میں سے نہیں درس حدیث ہی ہے ساڑھا اج دا موضوع میرے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا فلیسا منی وہ ہم میں سے نہیں اس دا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے قرآن و حدیث دے مطابق انشاءاللہ سمجھن دی سمجھاون دی کوشش کرسا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک گل ذہن وچ رکھو اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین فرمایا اللہ تے او دا رسول اس گل دے زیادہ حقدار نے اگر تسا مومن نے کہ راضی انہاں نو ہی کیتا جاوے یعنی اللہ نو راضی کیتا جاوے تے اللہ دے رسول نو راضی کیتا جاوے کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی دن کوئی مہینہ کوئی سال کوئی گھڑی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جن دے وچ ساڈے تے ساڈا رب یا او دا پیارا حبیب ناراض ہوئے کوشش کرنی چاہیے محترم اور محتشم عاشقان رسول بڑا وسیع موضوع رکھنے لیے آیا مقدسہ ہے یعنی ہر او کم جدے وچ اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی ہے ناراضگی ہے نہیں کرنا چاہیے ہر او کم جدے وچ اللہ تے او دے رسول دا راضی ہونا ہے
وہ کرنا چاہیے جدوں موقع ملے جس جگہ تے ہو وہ۔ بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت انس بن مالک جید صحابی رسول نے اس حدیث پاک دراوی اللہ فرمیندن کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے دولت خانہ دے وچوں نکلے اور بازار دے وچ جا رہے ہیں تے رستے دے وچ نہ ویکھیا کہ ایک نا صحابی دا گھر ہے تے ڈبل بلڈنگ ہے، یعنی چنگا اچا ہے، ڈبل سٹوری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے موجود صحابہ تو پوچھا کہ صحابہ یہ کہندا گھر ہے ایڈا اچا ایڈا ڈبل؟ صحابہ نے دس دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تہاڈا فلاں غلام ہے، اوندا گھر ہے، اوندا مکان ہے، اودی بلڈنگ۔ میرے آقا چلے گئے، وہ جی صحابی نو پتہ چلا، صحابہ نے دسا جڑے ویکھدے پین یار سرکار نے اس طرح اس گھر دے حوالے نال تیرے گھر دے حوالے نال پوچھا ہے، اور جس انداز ہی سرکار نے پوچھا ہے نا گل تو سرکار نے کوئی نہیں کیتی، سرکار واپس چلے گئے، لگتا سرکار ناراض ہیں، ڈبل بلڈنگ بنائی۔ یار ہوئے نہ ہوئے تو جا سرکار دی بارگاہ دے وچ تو کوئی معلومات کر کہ وجہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرمائندے نے کہ وہ صحابی چلتے چلتے میرے توڑے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو، عرض کی تھی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ سلام علیک، سلام کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، وہ صحابی جنہ ڈبل بلڈنگ بنائی۔ اللہ اکبر، پھر عرض کی تھی، میرے آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ صحابی اٹھے، کوئی گل نہیں کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بس چہرہ پھیر رہا، ناراضگی کا اظہار کیتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، عاشق ہوئے تو پھر کیا صحابہ ورگا ہے، عشق ہوئے تو صحابہ ورگا۔ وہ صحابی نے جناب میری چند بندہ نو کٹھا کیتا، کئیاں کوہاڑے لے کے جناب میری تے وہ جڑی ڈبل بلڈنگ بنائی ہے ساری دی ساری ڈھا چھڑی، پہلی بلڈنگ دوجی بلڈنگ ساری ڈھا چھڑی۔ ساری ڈھاون تو بعد جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دوبارہ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بلڈنگ دا وبال اس دے مالک تے، ہاں البتہ جتنی ضرورت ہوئے بناوے، او دے وچ کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کیا فرمایا؟ ہر بلڈنگ ہر مکان دا وبال او دے مالک تے۔ اور حدیث دے وچ بھی ہے، فرمایا کہ جدو اللہ، حدیث دا مفہوم ہے، کسے دا مال ضائع کروانا چاہے نا تو انہوں بس بلڈنگاں چلا دینا، بس نقشے بنائی جا تے پٹی جا تے لائی جا، بس اسے کھاتے ہی پیار ہے۔ اچھا اس حدیث پاک دا مفہوم ان تساں دیکھو، واضح توڑے سامنے حدیث پاک میں پیش کی تھی، یعنی میرے آقا نے یہ بھی نہیں آکھیا کہ اس طرح دی بلڈنگ بنانا حرام ہے، نہیں، سکوت فرمایا، فرمایا سانوں پسند نہیں، یعنی میرے آقا دا سکوت ہے دلالت کرتا ہے بھی سانوں پسند نہیں، اور سانوں یہ بھی نہیں پسند کہ ساڑھے غلام اس طرح کرن، یعنی بلا ضرورت ہی نہیں نا ایک چیز دی، انہوں بناؤ ہی نا، ہاں ضرورت ہے، نال حدیث پاک دے الفاظ ہیں، پھر بناؤ، پھر کوئی کباہت نہیں۔ لیکن فی زمانہ تا ایسا ہی نہیں کہ بلڈنگ بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، ہاں اگر تفخر فخر دے طور تے بنائی گئی، تکبر کبر دے طور تے بنائی گئی، پھر گناہ ہے، حرام ہے۔ لیکن اپنے بچوں واسطے، فیملی واسطے ضرورت ہے بنائی جائے، بالکل جائز ہے، یعنی اللہ جمیل ہے نا، جمال نو پسند کرتا ہے۔ اللہ دی نعمتاں ملین، بندہ ہن جناب میری اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیتا ہے تو وہ دے باوجود چاہیے جتی بھی نہ پاوے، یہ سواد نہیں ہے، یعنی اللہ نے دیتا ہے تو وہ اظہار کرنا چاہیے، اللہ اینو پسند کرتا ہے کہ میں جو اپنے بندے نو نعمت دینا وہ میرے بندے تے نظر آوے۔ تو بہرحال ضرورتاً جتنی ضرورت ہے بنانی چاہیے، اچھی بنانی چاہیے، اچھی سواری بھی عزت دا سبب بندی ہے، ہاں جتنی ضرورت ہے، انہیں ہوں ضرورت ہے کوئی موٹر سائیکل دی چار رکھیاں ہوں
ضرورت ایک گڈی تے 4 رکھیاں ہوئی ہوں. میں ایسے حالات دیکھتا جناب. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. میں پچھلے دن ایک مولانا صاحب دے کولوں گیا اپنا دعوت دے دوستی ہیں وہاڑی دے وچ. وہ مولانا صاحب دی ایک بچی تے ایک بچہ ہے تے 3 سٹوری نا کوٹھی. وہ دوستاں سے اسی تھلے بیٹھے تے میں مولانا صاحب کی کردے نے کمرے سارے نے ایک بلڈنگ دے وچ تقریباً 6-7 کمرے بنتے ہیں. کی کردے نے ایک چھت ایک سیر ایک لت. میں خوش طبی دے طور پہ عرض کیتا کہ اتنی ساری تا کی کرنا تسا. انت جی یہ میں تو آپ کو کوئی نہیں پتہ کی کرنا. کہ ساڈے سسرال کی طرف سانو گفٹ ہوئی. میں کہا ٹھیک ہے یار ہوں ایڈا وڈا سسٹم لے تو لیا تو مڑ انتظار کر کے 2-4 مہینے تو بعد 6 مہینے تو بعد سال تو بعد مڑ تو ٹرنا بھی ہے بھئی جن آئے ودن. ظاہر ہے جس بلڈنگ دے وچ کمرے دے وچ آباد کاری نہیں ہونی, اللہ کا ذکر نہیں ہونا, قرآن نہیں پڑھا جانا, نماز نہیں پڑھی جانی, تو اتنے کی ہونا کی ہے؟ جنہ تو آنا ہی ہے نا جی. تو بہرحال اس طرح دی معاملات مسائل سارے سامنے ہوندے. جتنی ضرورت ہے بندہ بناوے جناب میرے, ٹھیک ہے نا. گاہے گاہے وقتاً فوقتاً اللہ دا ذکر کرو, بدل کے کمرے. نفلی نماز آج اس کمرے دے وچ پڑھ لی, کل دوسرے کمرے چ پڑھو, پرسوں تیسرے کمرے چ پڑھو, تاکہ یہ بلڈنگ بھی ساڈے واسطے بخشش دا کوئی ذریعہ بن جاوے. سمجھ آ رہی؟ اللہ توفیق دے تے ہر کمرے دے وچ دعا کرو, اے مالک و مولا میری آل اولاد جس دے واسطے میں محنت کیتی ہے نا انہاں نوں نیک بناوی تے او اے دے وچ ہو جا کام کرن کہ میری بخشش دا ذریعہ بنے. سمجھ آ رہی نا جی. تو بہرحال میرے آقا دے صحابہ دیکھ لو, صحابی دی ادا دیکھ لو. نہیں پوچھا میرے آقا نو دوئی بلڈنگ نہ پسند ہے یا پہلی, بس نہ پسند ہے نا یار, میں ویکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں, ساری ڈھا دیتی. بس میرے آقا ناراض, نہیں میں نے ایسی بلڈنگ چاہیے تھی, اتنا پیسہ اتنا کچھ سب کچھ ختم. وجہ کیا ہے جناب؟ وجہ یہ ہوئی واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. یہ صحابہ جان دے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تے او دا رسول اس سب تو ود کے حقدار نے کہ راضی انہوں نے کیتا جائے ان کانوا مومن. اگر تو سب مومن نہیں, ایمان رکھنے والے نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے راضی کیتا. تو بہرحال یہ کچھ تفصیل شرح وہ میں بیان کر دیتی. ایسا ہی نہیں ہے کہ مڑ جڑا بندہ ہر وہ کی آندے نے کسی بلڈنگ نو ویکھے تے مڑ فتوے لانے شروع کر دے. نہیں, ظاہر حدیث دا ہور ہوندا. جویں کچھ دن پہلے نا جناب وہ ایک مولانا صاحب نے مینوں آکھیا کہ استاد صاحب کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہے, کوئی مائی کہہ رہی ہے کہ یہ گانا بجانا جو ہے نا خوشی کے اوپر, شادی کے اوپر, عید کے اوپر, یہ بالکل جائز ہے. حدیث پاک اس میں ہے, مسلم شریف کی ایک حدیث پاک بھی ہے. خیر یہ قاری صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے اس مسئلے کو نا ڈھونڈنے کے لیے 4-5 گھنٹے لگائے. ہم نے کتابیں کھنگال کے شرح صحیح مسلم میں دیکھی ساری آگے پیچھے. مسئلہ وہ ہے, وہ حدیث پاک ایک خاص موقع کے لیے ہے, اور وہ بچیاں بھی نابالغن, اور انہاں بچیاں نے جو آکھیا دفتے وہ کیا جی, وہ جنگ و جدال مسلمانوں نے جنگ کی تھی نا جناب میری, اس جنگ دے حوالے نال اس انہاں دی بہادری دے تذکرے نو انہاں نے ذکر کیتا. سمجھ آ رہی؟ اور شریعت دے وچ اج بھی اگر نابالغ بچیاں نے اور دف موجودہ نہیں ہے, ڈھول باجے مزامیر بانسری, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مینوں انہاں نو توڑن واسطے بھیجا ہے, ختم کرن واسطے بھیجا ہے. یار اگر گانا اتنا ہی نہ پسندیدہ ہوندا, سمجھ آ رہی, جویں دی مینوں اطلاع پہنچی کہ جناب میری وہ آخ دن بالکل جائز ہے, نچنا کودنا عورتاں دا بھی بندیاں دا بھی ٹھیک ہے, استغفر اللہ العظیم, اللہ معاف فرمائے. یہ اتنی کوئی اچھی چیز ہوندی. میں محفل سما دا قائل نہیں ہوں. اگر میرے خواجہ نظام الدین چشتی, میرے خواجہ معین الدین چشتی اگر محفل سما کر دیں نا دہاڑی دے وچ 24 گھنٹہ دے وچ 2 قرآن بھی پڑھ دیں, پہلے 2 قرآن تب پڑھ کے بھی گانا, پھر سمجھ اسی سانو کہ محفل سمائی تیری ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی نا؟ میں قائل نہیں اس چیز دا, کیونکہ میرے کو اپنے دلائل مضبوط ہیں.
اوے اللہ دے نیک بندیو اساں قوم نو اس پاسے لا چھڈیا، قوم دے لکھاں کروڑاں روپے اس تے جا رہے نے، ساڈیاں مسجداں تے مدارس بے آباد، کوئی آبادی نہیں، وڑدا ہی نہیں کوئی۔ کیوں ہے ویرانی آ رہی ہے؟ کیوں ہے جناب میری لوگ دور جا رہے ہیں؟ کم از کم اتنا تو کرو نا، پہلے میرے خواجہ ورگا پڑھو نا دہاڑی 24 گھنٹہ دے وچ 2 قرآن پڑھ کے وکھا، پھر سواد اسی محفل سے مارا ہے۔ اللہ دے بندے ہو جڑا اپنے روح نو تے تھوڑے جہا لطف تے اپنی خواہشات نو پورا کرن واسطے سسٹم آ گیا، وہ لے لیا، دوسرے جتھے بابے ہونا تھوڑا جہا ٹھیک رگڑا لایا وہ سائڈ تے رکھ دیو۔ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ بالکل یہ شادی میں ہوتی ہے نا جو ناچ گانے کی محفلیں، یہ ڈانس وغیرہ، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت وہ ہے دف دے نال ہوئے، جھانجر تو بغیر ہوئے دف، اور نابالغ بچیاں ہون، جی میں اگر حدیث پاک نو دیکھیے تھا، ٹھیک ہے جی، اور اشعار ایسے پڑھے جان کہ جڑے دے نال نوجوان نسل دے جذبات مجروح نہ ہون۔ سمجھ آ رہی؟ اس طرح دے اشعار پڑھے جاون، بالکل ٹھیک ہے۔ یا جی میں وہ اپنے ہاں عموماً ہوتا ہے، وہ ہوندا جناب میری کہ وہ پرات مار دین، وہ خاص قسم دا برتن ہوتا ہے، تو وہ بھی بعض علماء نے دی اجازت دیتی ہے، لیکن خوشی اس طرح دے اشعار تا نہیں نا جی میں فی زمانہ گند ہی گند سارا کیا ہوتا ہے۔ شعر و شاعری اس طرح دی ہوندی، نوجوانوں دے جذبات مجروح کیتے جاندے، پھر کیا ہونا ہے؟ برائی ہی ہونی، اور کیا ہونا ہے؟ تو بہرحال اگر اتنا ہی گانا پسندیدہ ہوندہ نا، میرے آقا علیہ السلام یہ نہ فرمائے، فرمایا میرے آقا نے کہ یہ جو گانا ہے نا، گانا یہ بندے کے سینے میں منافقت ایسے اگاتا ہے جیسے پانی گھا اگیندا ہے۔ جب پانی نال گھا اگدا ہے نا، پٹھے اگدے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ گانا جڑا ہے نا، یہ ایویں ہی بندے دے سینے دل دے وچ منافقت اگیندا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 آوازاں ایسیاں نے انہاں تے لعنت کیتی گئی ہے۔ نمبر 1 فرمایا خوشی دے وقت مزامیر ڈھول باجن دی آواز، یہ تے لعنت کیتی گئی ہے۔ اور فرمایا دوسری غمی دے وقت نوحہ کرنا، یہ تے لعنت کیتی گئی۔ آؤ صحابہ دلائل، چلو مولانا صاحب دا مسئلہ بھی حل ہو جاسی، مطالعہ تھا کیتا ہے اس طرح۔ اگر گانا صحابہ کتنے ناپسند کردے ہیں اس چیز نو، گانے نو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، جید صحابی رسول، آپ جناب میری ایک محفل جا رہے ہیں رستے تو تے ایک نا گویا کوئی گیندا کھلا، آپ نے پوچھا کسی شخص تو بھئی یار یہ کون ہے تے کی کیتی جاندہ، انہیں کہ جی فلاں ہے گویا ہے تے گانے گائی جاندہ۔ آپ نے فرمایا کاش کہ یہ آواز کبھی قرآن پڑھنے والی ہوتی۔ اور جھلیو اگر گانا ایڈی چنگی شائی تے صحابی رسول نو سمجھاؤ ہے کیا؟ صحابی رسول فرما رہے نے، فرمایا کاش کہ یہ آواز قرآن پڑھنے والی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا فرما کے چلے گئے۔ وہ گوئیے نو جناب میری لوگوں نے دسیا کہ یار صحابی رسول تو گزرے، مرکات شریف دا واقعہ ہے، علامہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، تو یار حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صوفی تے جہل صحابی ہیں، تے انہوں نے اے گل آکھی ہے، وہ گوئیے تے دل نو لگی گل ہے صحابی رسول اللہ کلام، کاش کہ اس آواز دے کدیں گوئیہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں گل پسند آئی، وہ پوچھدا پوچھیندہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی بارگاہ چلا گیا، حضور میں نے توبہ بھی کرواؤ تے اپنی صحبت نال بھی نوازو۔ آپ نے توبہ کروائی، وہ دن رات حضرت عبداللہ بن مسعود نہ رمن ہو گیا، چاندی تھوڑے ہی عرصے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں قاری قرآن اور عالم قرآن بنا دیتا۔ اے صحابہ تائیں کر دیا نا، گوئیاں نو ویک کے دعاواں کر دیا، انتہائی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ایک محفل گزر رہے ہیں ایک جگہ تو، ڈھول باجے مزامیر دی آوازاں آ رہی ہیں، آپ نے جناب میری اپنے نال غلام ابو رافع تے جی میں آواز آئی نا تے آپ نے اپنے کناں دے وچ انگلیاں پا لیاں تو پوچھ دے گئے، میرے مرشد نے اس واقعے میں بھی ذکر فرمایا، پوچھ دے گئے ابو رافع ہون آواز آ رہی ہے، ہون آ رہی ہے، ہون آ رہی ہے، ہون آ رہی ہے۔ جدو حضرت ابو رافع نے آکھا نا کہ حضور ہون آواز آمنی ختم ہو گئی، آپ نے ادو انگلیاں اپنے کناں چ کڑیاں۔ تو بھئی گانا روح دی غذا نہیں، روح دی غذا ہے میرے رب کا ذکر، روح دی غذا ہے قرآن، روح دی غذا ہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور جو اجازت ہے جتنی ہے اجازت وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔
تو بہرحال بعض اوقات کئی لوگ صرف ظاہر نو سمجھ کے نا صرف ظاہری حدیث پاک سن لی، جی میں حدیث پاک تو بلڈنگ دے والے عرض کی تھی، صرف ظاہر سن لیا پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا. او بھائی آگے پڑھو، اس کی شرح پڑھو، اس کا مقام پڑھو، میرے آقا نے کب فرمایا، کس صحابی کو فرمایا، کیوں فرمایا، سمجھ آ رہی نا؟ صرف ظاہر پہ نہیں، کچھ چیزوں کی ڈیپلی جانا پڑتا ہے، اندر سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، شان نزول ان آیات کا دیکھنا پڑتا ہے، احادیث سے مبارکہ کا مقام دیکھنا پڑتا ہے، یہ کیوں فرمایا گیا، کیسے فرمایا گیا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقام پہ ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں. جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، فرمایا جس بندے نے خوش الہانی دے نال قرآن نہیں پڑھا، فرمایا سرکار نے وہ ساڈے جو نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے خوش الہانی سے قرآن نہیں پڑھا، خوش الہانی کا کیا معنی ہے؟ یعنی جتنا ہو سکے، اگرچہ اس بندے دی، یعنی جس بندے دی آواز چنگی نہیں وہ نہ پڑھے، یہ مقصد یہ نہیں ہے، یہ مقصد یہ ہے آواز دیویں دی ہے، گلا جیویں دا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ ایک کوشش کرے کہ اچھے تو اچھا قرآن پڑھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم ہے. ہن کیا ہے جناب، میری ظاہر دے ہوئی آخد ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھا، تو جنہیں چنگا نہ پڑھنا وہ پڑھے ہی نہ. نہیں بھائی، اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، ہر امتی نے پڑھنا ہے، ہر مسلمان نے پڑھنا ہے، ہر میرے آقا کے غلام نے پڑھنا ہے. لیکن بات سمجھانے والی کیا ہے؟ میرے آقا سمجھا یہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ایسے پڑھا جائے، خوشی لہانی سے پڑھا جائے، جو بھی سنے اس کا جی چاہے سنو، نہ کہ جناب یا نمونہ تعالی منو تو بغیر سمجھ ہی نہ آوے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال اور جہاں حدیث نے بھی فرمایا گیا نا، جی میں ایک اور حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس کا معنی حکمت یہ ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں فلیس منا فلیس منی، یعنی وہ میرے طریقے دے نہیں. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. تیسرا معنی علماء نے بیان فرمایا یہ ان میں سے نہیں ہے جو پرہیزگار ہے. فلیسا منی کا معنی ارشاد فرمایا. حدیث پاک ویسے سنت دا انکار کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا انکار کرنا، یہ تو کفر ہے نا. سمجھ آ رہی؟ ہاں سستی دی وجہ تو، کسل پسندی دی وجہ تو، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا وہ الگ میٹر ہے، وہ واسطے شرعی حکم نہیں ہونا. لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ اللہ دے رسول دی بارگاہ دا پسندیدہ ہے، نہیں. فرمایا فلیس منا، نہیں وہ ہمارا پسندیدہ نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. جو جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جن سے ہم راضی ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہے. اللہ توفیق دے. کاش کتنی ہے توجہ والی حدیث پاک ہے. نہ کرو یار، زندگی دا بڑا عرصہ ہو گیا یار، 40-50 سال ہو گئے، ہن نہ ظلم کرو یار، سجاؤ اپنے چہرہ میں. میرے آقا دی عظیم ترین سنت جس نے منڈانا حرام ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے. کدوں تک یار چلسا ہے، کدوں تک یہ سلسلہ ہو سی؟ نہ، آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں، ہمیں کچھ تکلیف ہے تو ہم کہتے ہیں تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تم پہ پیار آئے. میرے آقا داڑھی والے تھے، میرے آقا زلفوں والے تھے، میرے آقا نماز پڑھنے والے تھے، میرے آقا خوف خدا میں رونے والے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان سے سجدے کرنے والے تھے. دیکھو تو صحیح، ایک طرف ہے وعید، جو سنت کو چھوڑے گا، وہ منہ پھیرے گا، اس کی یہ وعید. فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے. اور دوسری طرف میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، میری معیت میں ہوگا، میرا رفیق ہوگا. کام کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے آقا کی سنتوں کا دیوانہ بننا ہے. پہلی غلطی ہے نا کہ سنت عمل کرنا، یہ تو بات دی گل ہے.
پہلا سٹیپ ہے کہ سانو پتہ ہونا چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کھان دے بھی طریقہ کیا، چلن دے بھی طریقہ کیا، گفتگو کرن دے بھی طریقہ کیا، نماز پڑھن دے بھی طریقہ کیا. سمجھ آ رہی؟ پہلے تو معلومات ہونی چاہیے نا جناب. ایویں ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، فرمایا جس کو سلام کیا گیا اس نے سلام کا جواب نہیں دیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کئی ایسے آکڑ خواہ ہوتے جناب، میری غریب بندہ آ گیا نا بیچارہ، السلام علیکم، بڑا جناب میری وہ مل سی ٹھیک ٹھاک. حالانکہ سلام کرنے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ ثواب اس سے ملے گا جو زیادہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے. اب غریب تو بیچارہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، جسم جو ہے نا وہ عاجزی کا پیکر بنا ہوا ہے، وہ دونوں ہاتھ آگے کرتا ہے، یار میں مل لوں، میرا مسلمان بھائی ہے. اور یہ بے وقوف ایسا ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہی پورا نہیں جاتا، کیا کرتا، 2 انگلیاں لگا کے سائڈ پہ ہو جاتا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے. میرے آقا کا طریقہ کچھ اور ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ یہ ہے جو جتنا زیادہ خندہ پیشانی سے ملے گا مسلمان بھائی کو، وہی افضل ترین ہے سلام لینے میں، وہی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہے. اور پھر ایوی سٹیپ پہ جناب سلام لین دے وچ بھی کئی مولانا انتظار کر دینا، یہ مجھے سلام کیا جائے گا تو جواب دیں گے نا، سلام مجھے کیا جائے گا تو جواب دیں گے. صدقے جاؤ یار. اور اللہ کے بندو قرآن اسلام پڑھو، میرے آقا کے فرمان پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور فرمایا گیا جو سلام میں پہل کرے گا اس میں تکبر نہیں آئے گا، اس میں تکبر نہیں ہے. نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ دی آکڑ وہ دی جگہ دے یار، تو مسلمان ہے نا، کر پہل سلام میں. 100 نیکیاں ملنی ہیں، 90 تمہاری ہیں اور گھاٹا انہیں اپنا کیتا ہے، 10 انہوں ملنی ہیں حدیث پاک دے مطابق. بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، چند چیزیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کام نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور کام فلیس منا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. اس زمانہ کیا ہے جناب، یعنی نماز دے وچ جاندہ پیا آندہ پیا جاندہ پیا آندہ پیا جناب میری، نہ کوئی سبحان اللہ نہ سبحان ربی العظیم، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، مولانا صاحب دا گیر ہے ہی کوئی نہیں. کیا جناب 3 منٹ ایسے نمازی میں دیکھنے جناب 2 منٹوں دے وچ 4 سنتا. کیا پڑھا تم نے یار؟ کم از کم 3 مرتبہ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے نا، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے نا. سمجھ آ رہی؟ امام کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں مستحب 5 مرتبہ پڑھے. حضرت حذیفہ بن یمان رازدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او حضرت حذیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جدوں کوئی مردار مدینے دے وچ تے آپ کوشش کردے ہیں ویکھدے ہیں کہ اگر اس جنازے دے وچ حضرت حذیفہ ہے نے نا تے پھر جاندے ہیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مینوں ہر اس فتنے دا تے فتنہ پرور دا پتہ ہے جڑا قیامت تک آنا ہے. نومینیٹ کر کے مینوں سرکار نے دسیا ہے. فرمایا میں یہ ہو جی کئی گلاں اگر دسا نا سر لوگ میری گردن اڑا دے سن. وہ حضرت حذیفہ آپ نے ایک بندے نو ویکھا جناب میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. گیا سجدے چٹ فٹ اوپر اے ٹھونگے جو میں چونج نہیں ماردا پرندہ، کوئی سبحان کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی ارکان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی جناب ترتیب نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے ایک بندے نو ویکھا نماز پڑھ دینا، اور نماز تو فارغ ہو گیا جناب میری، جلدی جلدی انہیں سجود و رکوع کیتے جناب میری. آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ اگر تم اسی طریقے پر مر گئے تو میرے آقا کی جو تعلیمات ہیں نا اس پر نہیں مرو گے، امت محمدیہ کے طریقے پر نہیں مرو گے. نسائی شریف دی ایک حدیث سے پاک ہے کہ آپ نے اندر کو سوال کیتا وہ کدن دیاں ایویں نمازاں پڑھدا پیا ہیں؟ انہیں کہا 40 سال دیاں. آپ نے فرمایا تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے.
سجدہ کون ہے نماز کا جو سجدہ نہیں پورا کرتا، رکوع نہیں پورا کرتا، قیام نہیں پورا کرتا. یار ایڈا تو اللہ دے بندے مصروف ہے کہ جناب نماز واسطے تیروں ٹائم نہیں ملتا. آ جاؤ، میرے آقا نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ نا اطمینان سے سکون سے آؤ، ٹینشن فری ہو کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ دی بارگاہ تے استغفار کر کے زیادہ تو زیادہ کوشش کرو کہ میں توجہ دے نال پڑھا. حضرت حذیفہ نے پوچھا قدم تو انج نمازاں پڑھ رہے ہیں؟ انہیں کہا جی 40 سال تو، آپ نے فرمایا تو 40 سال تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر اس ہی حالت دے وچ انج ہی نماز پڑھدا ہویا تو مر جاندا، امت محمدیہ دے طریقے تے تیری موت نہیں ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرمائے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، آخری حدیث پاک بیان ختم. من غشنا فلیس منا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. بڑے بڑے جناب میری فلیکساں تے چیپٹراں تے پھٹیاں تے اتنے لکھا ہوندا جناب میری، اب پٹرول پمپ میں لکھا ہوندا ہے من غشنا فلیس منا، اور اندر کیا ہوندا ہے پویندے 100 ہیں اندر جاندہ ہے 80. یہ چیزیں اب تجربے والی جو ہیں بازار بچ آن جانا سارا پتہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا، نہیں ہے ہم میں سے. وہ کیا ہو گیا بتا دو اپنا، کوئی مسئلہ ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے کسی چیز میں، بازاری ایک عرف عام ایک چیز الگ چیز ہے کہ اگر کسی چیز دا عرف ہوئے ظاہر ہے وہ دے مطابق شرعی مسائل پھر اس حساب نال ہوندے نے، لیکن یہ دے بھی تو عرف کوئی نہیں کہ وکھاونی برسین ہے تے دیونا لوس ہے، وکھاونی کنک سکی ہے تے دیونی پانی لا کے، یہ دے بھی تو عرف نہیں، یہ دو نمبری ہے، دھوکہ دہی ہے اور لالچ ہے. اور اس مال دے لالچ دے وچ نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندوں کے کتنے لوگوں نے کی نقصان اٹھائے. میں ایک تو واقعہ عرض کردہ، علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا، ایک بندہ جناب وہی رستے دے وچ چلیا جاندہ تے انہوں نے سونا لب گیا، سونا لب گیا انہوں. لالچ کنی بری بلا ہے اور دھوکھا اندازہ لویا ہے. انہوں سونا لب گیا جناب میری، انہیں آدھے کپڑا شپڑا دے وچ ولیٹا تے اے جناب میری پھر جشن تو انہوں ہونے ہی ہیں، طبیعت تو پھٹ پھٹ تے کتھے جانی ہے تو سارے جناب میری سپنے تے تصورات تخیلات سارے ہی پورے ہو جا سکتے. خیر جی میں لے کے جاندہ پیا، رستے دے وچ 2 بندے ٹکر گئے ڈاکو. علامہ ابن جوزی فرماندے انہاں دھر لیا انہوں دے، اس نے کہا یار تسا آئیں نہ کرو، سارا دا سارا نہ لاؤ، چلو اب بھائی چارہ قائم کرنے ہیں، ترہیہ دعات کر لی سا، ترائی سے کر لی سا. خیر جی گل بات انہاں دی طے ہو گئی، اللہ مان والا فیض نہ کہ ٹھیک ہے جناب تینوں ہی خالی نہیں گلنے ہیں، آپ ترائی سے کر لی سا. ٹھیک ہے جی وہ چلے گئے کسی جگہ تے پہنچے تھے، انہوں نے کسی نے ایک نے مشورہ دیتا یار بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، سونا بعد چونڈ سا ہے، پہلے ایک جنے آپ گلیے شہر روٹی لے آئے، شہر تو کدھر دور آ تھی وہ جی اتوں روٹی لین گیا. وہ جڑا روٹی لین گیا ہوں رستے دے وچ واپس آ رہے ہیں نا تو سوچ رہے ہیں کہ یار کام تو بڑا سوکھا ہے، اسے کھانے دے وچ زہر ملا دے دو تو جان بھی چھوٹ جاتی، سونا ہی آ جاسی. اسے پلاننگ کی تھی ادھے جڑے 2 ان علامہ صاحب فرماندے نے انہوں ہی پلاننگ کی تھی کہ یار ہووے نا آپ 2 میں نہ دعات کر لئیے، یہ طریقہ دا کسے ہی تمام کری، انہوں ویسے ہی ختم کریے. خیر جی انہوں نے روٹی دے وچ زہر پا لیا، وہ جمیں اتھے پہنچیا وہ 2 میں جھپٹے انہوں مار چھڑا. خوشی خوشی جناب میری ان کھانا کھا رہے ہیں، قصہ مختصر جناب میری کھانا کھا لیا زہرہ وچ، وہ 2 بھی لگے گئے، وہ بھی لگا گیا، ترے ہی ختم تے سونے اور باقی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے فرمایا ہلاک کر دیا ابن آدم کو مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ اس نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. من غشنا فلیس منا، اللہ سانو توفیق دے اسا دھوکہ نہ دئیے کسی کو، صاف بالکل سٹریٹ گل کرو، اگرچہ تھوڑی جی کوڑی بھی لگ جاوے وہ وقتی طور تے اسی سونی سیدھی صاف ستھری گل کرو. اے وچ چوہے کھوری تے اگے پیچھے سارا نظام، اے منافقانہ چال نہیں ہونی چاہیے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا ہوتا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.